حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا اور ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا، دریا کے پاس مچھلی لینے اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیا ڈالنا، 8 میل دور جانا اور 8 میل واپس آنا صرف مچھلی کے لیے، چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب آپ کی خواہش تھی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے، میں نے حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کو جو پسینہ آیا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا اور جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب حضرت عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا اور تو یہاں پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عثمان گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یرکا، ادھر آ، تیری وفا پر مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کیا، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسے کمزور وجود کا آدمی اس گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اس طرح کر کے گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔